بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس مثنوی کی آج کی یہ 43ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست میں ہم نے گفتگو جہاں پر روکی تھی وہ مولانا روم نے مختلف مثالیں دیتے ہوئے مختلف کام کی باتیں بیان کی تھی، اور پھر یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیسا کہ ان کا طریقہ کار ہے کہ ایک موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک لمٹ تک بات کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو وصف او از شرح مستغنی بود، حسام الدین صاحب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تعریف شرح سے بے نیاز ہے، اور رو حکایت گو کہ بے گاہ می شود، اب وہ پھر حکایت کی طرف واپس لوٹ کر آؤ، کیونکہ اب یہ گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے واقعہ پھر آگے بڑھتا ہے، خرگوش کا شیر کے پاس پہنچنا اور شیر کا خرگوش پر غصہ ہونا۔ اب یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے پر آپ دیکھیں گے کیا گفتگو ہوتی ہے۔ شیر اندر آتشو در خشم و شور، دید کا خرگوش می آیت سے دور۔ شیر نے اندر آتش آگ میں، در خشم غصے میں، شور میں، غصے میں، شور میں اور غصے کی آگ میں، دید دیکھا، کہاں کہ وہ خرگوش می آیت خرگوش آ رہا ہے سے دور سے۔ شیر نے غصے میں، کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی خرگوش کو پہنچتے تو کافی غصے میں تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ پنجاب غصے کے مارے زمین پر مار رہا تھا، تو غصہ جیسا جیسا وقت بڑھتا جا رہا تھا اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، تو اس نے اس غصے کے عالم میں دیکھا کہ خرگوش دور سے اس کے پاس چلا آ رہا ہے، تو اب اس کو پتا چلا کہ کوئی آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ می دود بے دہشت و گستاخ او، خشمگی و تند و تیز و ترشرو، بے خوف اور دلیرانہ طریقے سے، بے دہشت کہتے ہیں بغیر کسی ڈر کے، اور گستاخ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کوئی چیز کسی سے ڈرے بغیر جو کرتے ہیں آدمی، کسی کا لحاظ نہیں کرنا، اور دلیری کے ساتھ دوڑ کر آ رہا ہے۔ تو شیر اپنے آپ میں یہ سوچ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا خرگوش ایک تو دیر سے آ رہا ہے، اور اس کی حالت تو دیکھو، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے اس کو، شیر کے پاس جا رہا ہے اور دیر ہو گئی ہے، شیر غصے میں ہوگا، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، بڑی دلیری کے ساتھ آ رہا ہے۔ می دود بے دہشت و گستاخ او، بے خوف اور دلیرانہ طور سے وہ دوڑ کر آ رہا ہے۔ خشمگی و تند و تیز و ترشرو، اور آنے کا جو اس کا سٹائل ہے وہ بھی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود غصے میں ہے، اس کو دیر سے آنے کے بعد شرمندگی ہونا چاہیے تھا، اس کا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے تھا، دیر سے آنے پر معافی چاہنے کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ سٹائل ہونا چاہیے تھا۔ اس کے برخلاف دیکھیں آپ، خرگوش خود جو ہے غضبناک طریقے سے تیز اور تند، اور ترش رو کہتے ہیں چہرے کو، اور ترش کہتے ہیں کھٹا چہرہ، یعنی کہ منہ بگاڑ کر آنا، منہ بگاڑے ہوئے آ رہا ہے۔ کس شکستہ آمدن تہمت بود، وز دلیری دفع ہر ریبت بود، اس لیے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آنا تہمت کا باعث ہوتا ہے۔ تہمت کا مراد کیا ہے؟ شبہ پیدا کرتا ہے، سسپیشن پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے باڈی لینگویج بہت اہم ہوتی ہے، یہاں پر مولانا روم باڈی لینگویج کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں۔ جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے والا جب آتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج خود بتا دیتی ہے کہ غلطی کر رہا ہے، اور خرگوش کو اسی طرح آنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے غلطی کی دیر سے آنے کی۔ اب جب وہ آ رہا ہے تو اس کی باڈی لینگویج کسی غلطی کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، بلکہ دلیری کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی انکساری عاجزی مزاج میں نہیں ہے، کوئی سر جھکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس طرح سے جاؤں تو بلا وجہ کہ شبہ پیدا ہوگا شیر کو میرے بارے میں۔ وز دلیری دفع ہر ریبت بود، جبکہ دلیری سے آنا ہر ایک تہمت کو دور کرنے والا بن جاتا ہے۔ انہیں دیر سے آنا کیا ہوتا ہے؟ کاز آف ڈاؤٹ وڈ بی ریمووڈ، اس کے مقصد کے تحت ہے،
اور یہ باڈی لینگویج خرگوش بنا کے آ رہا ہے تاکہ اس کو دیکھتے ہی شیر اس پر حملہ نہ کرے بلکہ وجہ پوچھے. اب دیکھیے جو ریزن ہے اس کا، وہ وجہ پوچھنا، تو نے دیر کیوں کی، وہ وجہ پوچھنے کے لیے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آ رہا ہے. خرگوش جو ہے اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ جب آ رہا ہے تو ہر چیز طے کر کے، پورا حساب کتاب کر کے، اور اس کی باڈی لینگویج بھی ویسی بنا کر آ رہا ہے. باڈی لینگویج بہت ایک اہم سبجیکٹ ہوتا ہے. اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے فیشل ایکسپریشنز، پھر ایک ہوتا ہے باڈی موومنٹ اور باڈی کے پوسچرز، کیسے آنے والا کس طریقے سے آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے اسکول وغیرہ میں چھوٹے بچے بھی جب کچھ ان کو سبجیکٹ یاد نہیں ہوتا، ٹیچر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں یہ بات معلوم ہے، تو جو جاننے والا بچہ ہوتا ہے وہ بڑی متانت کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ اٹھ کر جواب دیتا ہے. یا اگر نہ بھی جواب دے تو اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے دیکھنے کا انداز خود بتاتا ہے کہ اس کو یہ آنسر معلوم ہوگا. جبکہ جس کو نہیں معلوم ہے اس کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے بڑی عجیب ہوتی ہے، عجیب عجیب، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، کبھی ہاتھ ایسے لگاتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے. تو اس سے ٹیچر سمجھ جاتا ہے، اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے، اور اسی کو اٹھا کر پوچھتا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر باڈی لینگویج ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے. تو خالی اس کے اندر فیشل ایکسپریشنز یا باڈی موومنٹ اور پوسچرز ہی نہیں ہوتے، بلکہ اور کئی چیزیں ہوتی ہیں. انسان کا گیسچر ہوتا ہے، کس طریقے کا گیسچر وہ دے رہا ہے، اور پھر آئی کانٹیکٹ کا اسٹائل ہوتا ہے، کس طرح کا آئی کانٹیکٹ وہ بنائے رکھ رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے. پھر اس میں ایک ٹچ ہوتا ہے، کیا ٹچ ہے، وہ ٹچ سے اندازہ کرتے ہیں لوگ. پھر جواب دینے کا جو اسٹائل ہے، اس کا جو اسپیس ان بٹوین اسپیسز ہے وہ کیا ہوتی ہے. پھر اس کے وائس کا ٹون کیا ہے، اس سے اندازہ کرتے ہیں لوگ. ٹون سے اندازہ ہوتا ہے اس کو کتنا معلوم ہے. اور پھر اٹینشن دینا، کتنا اٹینشن دے رہے ہیں، ہاؤ مچ اٹینشن ہی از پیئنگ، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. پھر یہ ساری چیزوں کو ملا کر ایک ہوتا ہے فزیکل بیہیویئر، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کتنا سن رہا ہے، کتنا جواب دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا لک کیا ہے، اس کا موومنٹ کیا ہے، وہ کتنا ریئیکٹ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں باڈی لینگویج میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو خرگوش نے اپنی باڈی لینگویج کو پہلے درست کیا، اس کے بعد وہ شیر کے پاس آ رہا ہے. تو کئی چیزیں اس کی باڈی لینگویج میں شیر کو دکھائی دے رہی ہیں. ایک تو یہ کہ خرگوش خود غصے میں ہے، تو جو غلطی کرتا ہے وہ غصے میں تو نہیں آتا، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو تیزی ہے، بھاگ کے جو آ رہا ہے، جب اس کو دیر ہو گئی ہے تو شرمندگی اس کی چال سے معلوم ہونے چاہیے. کوئی شرمندگی چال سے معلوم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ اور تیزی سے آ رہا ہے. اور پھر منہ اس کا بگاڑا ہوا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس کی باڈی سے پتہ چل رہی ہے کہ وہ اس طرح سے صورت بنا کر آ رہا ہے. کوئی عاجزی انکساری اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کس شکستہ آمدن تہمت بود، وز دلیری دفع ہر ریبت بود. اس لیے کہ اس کا دیر سے آنا انکساری کے ساتھ ہو تو پھر تہمت کا، سسپیشن کا باعث بنتا ہے. اور دلیری ایک ایسی چیز ہے جو اس کو چھپا لیتی ہے. چوں رسی دو پیشتر نزدیک صف، بانگ برزت شیر ہاں اے ناخلف. جب وہ صف کے قریب آ گیا، شیر کے قریب پہنچ گیا دوڑتے دوڑتے، بانگ برزت شیر، اب شیر نے آواز دی، پکارا، ہاں اے ناخلف، ارے وہ ناخلف دیر سے آتا ہے. من کے گاواں را زہم بدریدہ ام، من کے گوشے پیلے نر مالیدہ ام. میں وہ ہوں جس نے گایوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، بڑی بڑی گائیں، ان کو میں نے چیر کے رکھ دیا ہے. تو اتنا چھوٹا ہے، میرے سامنے تیری کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، اور ایک تو دیر سے آتا ہے، اور پھر تیری یہ باڈی لینگویج ہے میرے سامنے آنے کی، آ کے شرمندہ ہونا، معافی چاہنا، دیر ہو گئی، وہ سب کچھ نہیں ہے. بلکہ ایسا آ رہا ہے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی میرے مقابل کا کوئی آ رہا ہے. تو میں نے گایوں کو چیرا ہے،
من کے گاواں را زے ہم بدریدہ ام، من کے گوشے پیل نر مالیدہ ام، اور میں نے وہ ہے جس نے نر ہاتھیوں کو کان موڑی کیے، جیسے گوش مالی کہتے ہیں، گوش مالیدہ ام، گوشے نر مالیدہ ام، گوش مالیدن کہتے ہیں، یعنی ربنگ ایئرس، غصے میں آ کے کسی کے کان کھینچنا ہے نا، وہ ہے. تو میں نے گوش مالی کہتے ہیں اردو میں اس کو، گوش مالی کرنا. تو میں نے نر ہاتھیوں کی گوش مالی کی ہے. تو میرے سامنے آتا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے آ کے کس کے سامنے آ رہا ہے. نیم خرگوشے چے باشد کو چنی، امر مارا افغنت اوبر زمین. ناقص خرگوش، نیم خرگوشے، انکمپلیٹ ہے تو. ناقص خرگوش ہوتا کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اس طرح ہمارے حکم کو پیچھے ڈال دے. امر مارا افغنت او بر زمین، زمین کے اوپر ڈال دے میرے حکم کو، میری بات کو. تو کتنا ہے اور کیا کام کر رہا ہے، کیا حرکت کر رہا ہے. ترک خواب و غفلت خرگوش کن، غرے ای شیر اے خرگوش کن. غفلت اور خواب خرگوش کو چھوڑ دے. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اس کو ہٹا دے. اے گدھے شیر کی گرج کو سن. اب وہ گدھا تو نہیں ہے، وہ تو خرگوش ہے. لیکن آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی مولانا روم نے خر اور گوش کو الگ الگ استعمال کیا ہے. گوش کان کو کہتے ہیں، گوش کن کان لگانے کو کہتے ہیں، سننے کو. تو خر کے ساتھ گوش کا اکثر استعمال کیا ہے. غرہ ای شیر اے خرگوش کن، اس شیر کا غرہ، اس شیر کی گرج کو، اے خر اے گدھے سن. اب یہ جواب دیتا ہے خرگوش. اس کے بعد گفت خرگوش الاما عذریم ہست، گرد حد افے خداوندیت دست. خرگوش نے کہا جان کی اگر بخشش ہو تو میرا ایک عذر ہے، وہ سن لیجئے. اگر آپ کی مالکانہ خطا بخشی، آپ تو خداوند ہیں، مالک ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ ہی کی حکومت چلتی ہے. اگر آپ کی یہ مالکانہ خطا بخشی، غلطیوں کو معاف کرنے کی آپ کی جو صلاحیت ہے، اگر وہ میری مدد کرے، میری دستگیری کرے، تو میں بولنا چاہتا ہوں. جیسے خطا معاف، ہم لوگ کہتے ہیں نا خطا معاف، اگر گستاخی معاف ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں، اس طرح سے کہا اس نے. باز گویم چون تو دستوری دہی، تو خداوندی و شاہ و من رہی. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں گا. آپ مالک ہیں، آپ بادشاہ ہیں اور میں غلام ہوں. آپ کے سامنے میری کیا حیثیت، لیکن آپ اگر اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیر سے آنے کی بہت اہم وجہ ہے، اور وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. گفت چے عذر اے قصور ابلہاں، ای زماں آئین در پیش شہاں. اس نے کہا، شیر نے کہا، اے بے وقوفوں میں سے بھی سب سے کم ترین، کیا عذر ہے؟ ای زماں آئین در پیش شہاں، بادشاہوں کے سامنے اس طرح سے دیر سے آتے ہیں، اس وقت آتے ہیں، کیا عذر ہے؟ آخر ایسا کیا عذر ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی دیر سے آیا ہے؟ تیری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو بے وقوفوں میں سے بھی سب سے کم ترین ہے. مرغ بے وقتی سرد باید برید، عذر احمق را نمی باید شنید. تو بے وقت کا مرغ ہے. جیسے مرغ بے وقت پکارتا ہے تو اس کی بانگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. مرغ کے بانگ کی اہمیت اس کے اپنے وقت پر ہوتی ہے. اگر وہ بے وقت پکارنے لگے تو اس کو بیمار مانا جاتا ہے. تو تیرا یہ عذر پیش کرنا، یہ بے وقت کا مرغ ہونا ہے. لیکن اب تیرا سر قلم ہونا چاہیے. مرغ بے وقتی سرد باید برید، تیرے سر کو قلم ہونا ہے. اتنی بڑی غلطی تو نے کی ہے. عذر احمق را نمی باید شنید، جو احمق ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، اس کے عذر کو سنا نہیں جاتا. اب تو عذر بیان کرنا چاہتا ہے لیکن میں عذر سننے کے موقف میں نہیں ہوں. کیوں سنوں میں تیرا عذر؟ میں نہیں سنتا تیری بات، تیرا ریزن میں نہیں سننا چاہتا. عذر احمق بدتر از جرمش بود، عذر ناداں زہر ہر دانش شود. بے وقوف کا عذر دراصل اس کے جرم سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو نے ایک غلطی کی، اب تیرا کام یہ تھا
کہ تو اپنی غلطی کو قبول کرتا اور مجھ سے معافی چاہتا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مرنے کے لیے جا رہا ہے تو معافی چاہے گا کیوں؟ اگر معافی چاہے گا تو کیا شیر چھوڑ دے گا؟ اول آخر مرنا ہے تو وہ معافی چاہنے کا تو اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہ کہتا ہے کہ جرم کرنے کے بعد طریقہ یہ ہے کہ اپنے جرم کی معافی مانگو، لیکن تو عذر پیش کر رہا ہے تو گویا کہ ایک بے وقوف کا عذر اس کے جرم سے بھی برا جرم ہے. عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عذر نادا زہر ہر دانش شود، ناسمجھ آدمی کا عذر پیش کرنا عقل مندوں کے لیے زہر ہوتا ہے، ہر عقل کا زہر ہوتا ہے. عذرت ہے خرگوش از دانشتہی، من نہ خرگوشم کے در گوشم نہیں. اے خرگوش تیرا عذر عقل سے عاری ہے، عقل سے باہر. اس طرح سے دیر سے آ کے عذر پیش کرنے کی کوشش کرنا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. من نہ خرگوشم، میں خرگوش نہیں ہوں، ایسا ترجمہ نہیں ہے اس کا. من نہ خرگوشم، میں گدھے کا کان نہیں ہوں کہ در گوشم نہیں، کہ تو عذر سنانے کے لیے آیا ہے میرے پاس. گدھوں کو جا کے عذر سناؤ، میں شیر ہوں، میرے سامنے عذر نہیں چلے گا، عذر خواہی نہیں چلے گی. گفت اے شاہ نا کسیرا کس شمار، عذر استم دیدگارا گوشدار. اس نے کہا اے بادشاہ میں نالائق ہوں، کمتر ہوں، میری کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ کچھ مجھے سمجھ کر کچھ سن تو لیجئے، بعد میں آپ کو جو کرنا ہے کریے. گفت اے شاہ نا کا سیرا کس شمار، نالائق کو لائق سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. عذر استم دیدگارا گوشدار، ہم استم دیدہ ہیں، ستم رسیدہ ہیں، مظلوم ہیں، تو ہمارا عذر سن تو لیجئے. خاص از بہرے زکات جاہ خود، گم رہے را تو مراں از راہ خود. خاص طور پر اپنے مرتبے کا صدقہ، آپ کو اپنے مرتبے کا صدقہ ہے. آپ کے جاہ و جلال کا اتارا دیتے ہوئے ایک گمراہ کو جو بھٹک گیا ہے اس کو راستے سے اور مت ہٹائیے، اپنے راستے سے مت ہٹائیے. مجھے مانتا ہوں میں میرے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ اس طرح سے غصے کا مظاہرہ کر کے مجھے عذر پیش کرنے کی جو مہلت ہے اس سے محروم مت کریے. بعد میں آپ کو جو کرنا ہے کریے، پھر میری بات تو سن لیجئے. بہر کو آبے بہر جو می دہت، ہر خسیرا بر سرورو می نہت. وہ دریا جو نہر کو پانی دیتا ہے، دریا سے پانی نکل کر نہر میں جاتا ہے نا، تو وہ دریا جو نہر کو پانی دیتا ہے ہر تنکے کو سر اور منہ پہ رکھتا ہے. جب دریا میں سے پانی نکل کے کسی نہر میں جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو تنکے رہتے ہیں وہ ڈوبتے نہیں ہیں، اوپر ہی رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سہارا دیتا ہے، اوپر لے کے جاتا ہے. دریا ہے لیکن نہر کو پانی دے رہا ہے تو تنکوں کو اوپر اوپر ترا کر لے کے جاتا ہے. تو ویسے میں ایک چھوٹا تنکا ہوں، آپ دریا ہیں، تو مجھے اوپر سرا سہارا دے کے لے کے جائیے. کم نخواہت گشت دریا زی کرم، اس کرم دریا نگردت بے شکم. اس کرم کی وجہ سے آپ کے جو کرم کا دریا ہے وہ کم تو نہیں ہوگا. آپ تو کرم کے دریا رکھتے ہیں، اگر تھوڑا کرم مجھ پر کر دیں گے تو آپ کے دریا کا پانی کم تھوڑی ہو جائے گا. کرم کی وجہ سے دریا گھٹا پڑتا نہیں ہے. آپ تھوڑا کرم کیجئے، میری بات سن لیجئے. گفت دارم من کرم بر جائے او، جامع ہر کس برم بالائے او. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس موقع پر کرم کرتا ہوں، ٹھیک ہے کرتا ہوں کرم، لیکن جامع ہر کس برم بالائے او، ہر شخص کا کپڑا اس کے قد کے مطابق تراشتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ تجھے پورا کرم سے نواز دوں گا، تیری جتنی بساط ہے اتنا ہی کرم ہوگا، اتنی ہی سخا ہوگی، جتنا ظرف اتنی پلائی جائے گی. تو میری عادت ہے میں کرم تو کرتا ہوں لیکن ہر شخص کے اوپر اتنا کرم نہیں کرتا، جس کا جتنا قد ہوتا ہے اس کا اتنا کپڑا سلتا ہوں. گفت بشنو گر نباشت جائے لطف، سر نہادم پیش اجدر ہائے انف. تو اس نے کہا سن لے، اگر مہربانی کا موقع نہیں ہوگا،
اگر یہ مہربانی کا موقع نہیں ہوگا تو میں سختی کے اژدہے کے سامنے، اژدہائے عنف، سختی اور درستی کے اژدہے کے سامنے سر دھرتا ہوں. مطلب اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر میں آپ کے سامنے عذر پیش کر رہا ہوں. یہ مہربانی کا موقع ہے. یہ نہیں ہوتا تو میں اسے کیوں کرتا؟ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ کرم کریں گے، میری بات سنیں گے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. اگر مجھے یقینی نہیں ہوتا کہ آپ کرم کریں گے، مجھے عذر خواہی کا موقع نہ دیں گے، تو میں کیوں سناتا؟ من بے وقت چاشت در راہ آمدم، با رفیق خود سوئے شاہ آمدم. میں چاشت کے وقت، صبح جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں چاشت کے وقت آپ کے پاس آنے کے لیے نکل چکا تھا. ایسا نہیں کہ میں دیر سے نکلا، میں اپنے وقت پر ہی نکلا. آپ کے پاس آنے کے لیے میں چاشت کے وقت ہی راستے سے نکل پڑا تھا. با رفیق خود سوئے شاہ آمدم، میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا تھا. مطلب چونکہ میں چھوٹا ہوں اور میرے کھا لینے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنے والا ہے، تو میرے ساتھ ایک ساتھی کو بھی دیا گیا تھا تاکہ 2 خرگوش جائیں، تاکہ شیر کا پیٹ بھر جائے. تو میرا ایک ساتھی بھی تھا جو میرے ساتھ نکلا تھا. بامنز بہرے تو خرگوش دیگر، جفت ہمراہ کردہ بودن دانفر. آپ کے لیے میرے ساتھ ایک دوسرا خرگوش میری اس جماعت نے ساتھ کر دیا تھا. جو شکاری جانوروں کی جو جماعت ہے، وہ جماعت نے طے کر کے 2 خرگوشوں کا انتخاب کیا تھا. ہم لوگ دونوں مل کر نکلے آپ کے پاس آنے کے لیے، مگر میں اکیلا پہنچا. تو کیوں پہنچا، دوسرا کہاں ہے، وہ سن لیجئے. شیر اندر راہ قصد بندہ کرد، قصد ہر دو ہم رہے آئندہ کرد. راستے میں ایک شیر مل گیا ہم کو جو ہمارا پیچھا کیا اس نے. قصد ہر دو ہم رہے آئندہ کرد، بلکہ ہم دونوں ساتھ آنے والوں کی طرف جھپٹا. خالی پیچھا نہیں کیا بلکہ ہم دونوں کے اوپر وہ جھپٹا اور ہم کو پکڑ لیا. اب کون؟ ایک اور شیر جو راستے میں ہم کو ملا، ہم پر اس نے حملہ کیا اور ہم دونوں کے اوپر جھپٹا اور ہم کو پکڑ لیا. گفتمش ماں بندے شاہین شہیم، خواجہ تاشان کہے آندر گہیم. تو میں نے اس سے کہا کہ ہم جنگل کے جو بادشاہ ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اس کی خدمت میں جا رہے ہیں. ہم دونوں بھی اس درگاہ کے ادنا حاضر باش ہیں. مطلب آپ کی بارگاہ کے ہم غلام ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کو چھوڑ دو. اس شیر کو ہم نے کہا. گفت شاہنشاہ کے باشد شرمدار، پیش من تو نام ہر ناقص میار. تو اس نے کہا وہ کون سا بادشاہ ہے، کون ہوتا کون ہے وہ؟ شرم کرو، میرے سامنے کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے کسی نالائق کا نام مت لو. اس طرح سے اس نے آپ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا. آپ کو نالائق کہہ رہا تھا وہ. میرے سامنے کسی نالائق کا نام مت لو. ہم تو راو ہم شہترا بردرم، گر تو با یارت بگردی ازبرم. تجھے اور تیرے بادشاہ کو بھی میں پھاڑ ڈالوں گا. اس نے ایسا کہا. تیری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جس بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، تو جس شیر کے پاس جا رہا ہے، میں اس کو بھی پھاڑ دوں گا. اگر تو اپنے ساتھی کے ساتھ میرے سامنے سے گیا بھی تو میں تم دونوں کو پھاڑ دوں گا اور وہ شیر کو بھی پھاڑ دوں گا جس کی خدمت میں تو جا رہا ہے. گفتمش بے گزار تا بارے دیگر، روئے شاہ بینم برم استو خبر. تو میں نے اس سے کہا چھوڑ دیجئے، ہم کو چھوڑ دیجئے، تاکہ ایک بار ہم جا کے بادشاہ سے مل تو لیں، بعد میں آپ کو جو کرنا ہے کریے. چونکہ ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں، ان کی خدمت میں پہنچیں گے تو ہم کو جانا ضروری ہے. اب ہم کو چھوڑ دیجئے، ایک بار ہم ان سے مل لیتے ہیں، آپ کے بارے میں ان کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ ہم کو فلاں شیر نے پکڑا ہے، ہم کو اس شیر نے کہا ہے، ہم اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم کو واپس اس کے پاس جانا ہے. ہم اس کو کہیں گے اور آپ کی خدمت میں آ جائیں گے واپس. لیکن وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کو انتظار میں بٹھانا نہیں چاہتے، ہم کو چھوڑ دیجئے. گفت ہمراہ راہ گرو نہ پیش من، ورنہ قربانی تو اندر کیش من. تو اس نے کہا، دوسرے شیر نے، ٹھیک ہے اگر تو جانا چاہتا ہے تو ہم تجھے چھوڑتے ہیں، لیکن تو اکیلا جائے گا. اس کو گروی رکھ دے ہمارے پاس، دوسرے خرگوش. اگر ہم دونوں کو چھوڑ دیں گے تو واپس نہ آئے گا تم لوگ. لہذا طریقہ ہے نا یہ، ایک کو ہمارے پاس گروی رکھ دو، تم جاؤ، جا کے اس کو جو بولنا ہے بول لے گے، واپس آ جانا.
ورنہ قربانی تو اندر کیشمن، ورنہ تو میرے مذہب میں قربان ہے. میرا مذہب اور میرا مسلک، میرا مشرب جو ہے نا، وہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، ورنہ میں تو پھاڑ دوں گا تجھے. لاوا کردیمش بسے سوئے نہ کرد، یار من بستد مرا بگذاشت فرد. میں نے اس کی بہت خوشامد کی، اتنا سمجھایا، منایا، سودے نہ کرد، کوئی فائدہ نہیں ہوا. میرے یار کو یعنی دوسرے خرگوش کو اس نے پکڑ لیا اور مجھے چھوڑ دیا. یہ ساری جو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، یہ خوشامد ہوئی، یہ سارا معاملہ ہوا، اس میں مجھے دیر ہوئی. اور وہ جو دوسرا خرگوش ہے میرا ساتھی، وہ ابھی بھی اس کے پاس ہی ہے. ماند آ ہمراہ گرو در پیش او، ہوں رواں شد ادل بے ہوش او. وہ ساتھی خرگوش اس کے پاس اب اس وقت گروی رہ گیا ہے، اور وہ اس کے مدہوش دل سے خون بہنے لگا، یعنی وہ اتنا پریشان ہے. اب کیا ہوتا، اکیلا ہے اس شیر کے قبضے میں، رو رہا ہے. مجھے اس کو بچانے کے لیے جانا ہے، مجھے اس کو آپ کی خدمت میں لانا ہے. آپ ہی میری مدد کیجئے. اس کو آپ کی خدمت میں لانے کے لیے مدد آپ ہی کر سکتے ہیں. یار امر زفتی سے چنداں بت کے من، ہم بے لطف و ہم بے خوبی ہم وطن. میرا جو دوست ہے وہ میرے اعتبار سے ان کمپیئر ٹو می ہی از ٹرپل، وہ تگنا ہے. سہ چنداں وہ ٹرپل ہے. ہم بے لطف و لطافت اور پاکیزگی میں بھی وہ میرے سے ٹرپل ہے، شرافت میں بھی وہ میرے سے ٹرپل ہے. ہم بخوبی، خوبیوں میں بھی وہ میرے سے ٹرپل ہے. اور ہم بتن، بلک میں بھی، وزن میں بھی وہ میرے سے ٹرپل ہے. میں تو اس کے سامنے چھوٹا ہوں. اس نے بڑے کو رکھ لیا اور چھوٹے کو چھوڑ دیا. بعد ازیں زاں شیر آں رہ بست شد، حال ماں این بود باتو گفت شد. اس کے بعد اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ شیر جو آپ کی خدمت میں روزانہ ایک جانور پہنچ جایا کرتا تھا، اب وہ راستے میں آ گیا ہے وہ شیر. یہ ہے حال مائی بوت، ہمارا حال یہ تھا جو آپ کو باتو گفتہ شد، جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے، آپ سے کہہ دیا. اب کیا بولتا ہے؟ از وظیفہ بعد ازی امید بر، حق ہمی گویم ترا الحق مر. اب اس کے بعد آپ یہ جو روزینہ ہے آپ کا ایک جانور کو پہنچانے کا، اب اس کی امید مت رکھیے. اب تک تو ہم بھیجتے رہے ایک ایک جانور کو، اب آئندہ سے، کل سے آپ کی خدمت میں جانور آئے گا، اس طرح کی امید مت رکھیے، کیونکہ ایک شیر بیچ میں آ چکا ہے. اب وہ کسی کو جانے دینے والا نہیں ہے. آپ اپنی امید ختم کر لیجئے. حق ہمی گویم، اب آپ سے میں سچی بات کہہ رہا ہوں، حق جو ہے وہ سنا رہا ہوں. ترا آپ کو، الحق مر. اور یہ عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے. آپ کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن کیا کریں، سچ تو یہ ہے. اور آپ کو برا لگنا بھی واجبی ہے، کیونکہ سچی بات تو ہوتی ہی کڑوی ہے. گر وظیفہ بایدت رہ پاک کن، ہی بیا وہ دفع آں بے باک کن. اور اگر آپ کو یہ چاہیے وظیفہ جو اب تک مل رہا ہے، آپ کی خدمت میں روزانہ پہنچ رہا ہے، اگر آپ کو یہ چاہیے تو پھر آپ ہی نکلیے اور راستہ صاف کیجیے. ہی بیاؤ دفع آں بے باک کن، ہاں آئیے اور اس بے شرم شیر کو دفع کیجیے وہاں سے. اس کے بعد ہی آپ کے لیے راستہ کھلے گا اور جانور آپ کی خدمت میں روزانہ حسب سابق پہنچتا رہے گا. اب شیر کا جواب دینا ہے خرگوش کو، اور اس کے ساتھ شیر اب جو روانہ ہوتا ہے وہ کیفیت دیکھیے آپ، بڑی دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں. گفت بسم اللہ بیا تا او کجاست، پیش رو شوگر ہمی گوئی تو راست. تو شیر نے کہا کہ بسم اللہ، آؤ چلو دیکھو کہاں ہے وہ، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. ایسا کون ہے جس میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میرے راستے میں آ جائے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو. پیش رو شوگر ہمی گوئی تو راست. اگر تو سچ کہتا ہے تو تو سامنے سامنے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں. اگر میں سامنے سامنے چلوں گا تو پیچھے پیچھے آئے گا، تو بھاگ سکتا ہے. لہٰذا تو سامنے سامنے چلے گا، میں تیرے پیچھے پیچھے آؤں گا. تا سزائے او و سچوں او دہم، ور دروغستی سزائے تو دہم. تاکہ اس کو، بلکہ اس جیسے 100 کو میں سزا دوں گا.
میرے سامنے کیسا آتا ہے دیکھیں گے. اس جیسے 100 بھی آ جائیں گے تو میرے سامنے ٹک نہیں سکتے, میں اس کو بھی سزا دوں گا. ور دروغستی, اور اگر یہ بات جھوٹ ہے جو تو بول رہا ہے, سزا ہے تو دے ہم, تجھے سزا ہوگی. اندر آمد چوں خلاوز بپیش, تا برد اورا بسوئے دام خیش. اب دیکھیے جو صورتحال ہے, خرگوش سامنے سامنے, شیر پیچھے پیچھے. ایک لیڈر ہوتا ہے جو سامنے سامنے چلتا ہے, لیڈر ہمیشہ سامنے ہوتا ہے, امام ہمیشہ سامنے ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ خرگوش امام ہے اور شیر مقتدی بنا ہوا ہے. یہ کیفیت صورتحال بیان کر رہے ہیں. اندر آمد چوں خلاوز بپیش, وہ رہبر کی طرح, لیڈر کی طرح سامنے آ گیا, اب آگے آگے چل رہا ہے, اس کے شیر پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تا برد اورا بسوئے دام خیش, تاکہ اس شیر کو اپنے جال کی جانب لے جا سکے. اب اس نے جو جال تیار کیا ہے شیر کے لیے, اب وہ جال کی طرف شیر کو لے جا رہا ہے. سوئے چاہے کو نشانس کردہ بود, چاہے مغرا دام جانش کردہ بود. تو اس نے پہلے کیا کیا تھا, ایک کنویں کا پتہ لگا لیا تھا پہلے سے, ایک پرٹیکولر ویل تھا, وہاں پر اس نے پوری تیاری کر رکھی تھی, اس کا پتہ لگا لیا تھا. اب شیر کو اس کنویں کی طرف لے کے جا رہا ہے. چاہے مغرا, مغ کہتے ہیں گہرا, ڈیپ. چاہ کا مطلب ہوتا ہے کنواں. تو گہرے کنویں کو اس کی جان کا جال اس نے پہلے سے پلان کرتے ہوئے بنا رکھا تھا. می شدن دی ہر دو تا نزدیک چاہ, اینت خرگوشے جو آب زیرے کا. اب دونوں کنویں کے نزدیک تک پہنچ گئے, قریب قریب ہو گئے اب کنویں کے. اینت خرگوشے, اب یہ مولانا روم کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں اینت خرگوش. اینت کہتے ہیں فارسی میں واہ واہ, آہ واہ واہ خرگوش, کیا کام کیا تو نے. چوں آب زیرے کا, گویا گھاس کے نیچے کا پانی ہے. دیکھیے گھاس کے نیچے کا پانی کا مطلب کیا ہے کہ جب گھاس کے نیچے پانی ہوتا ہے تو باہر والوں کو دکھائی نہیں دیتا, اوپر گھاس نظر آتی ہے, اندر کا پانی دکھائی نہیں دیتا. جیسے ہی چلنے والا وہ اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے, پاؤں اس کا زمین میں دھس جاتا ہے. تو وہ کام کر رہا ہے خرگوش یہاں پر, اوپر سے گھاس ہے, اندر سے پانی ہے, اور شیر کو لے کے جا رہا ہے. آپ کاہرا زہاموں می برت, آپ کوہرا عجب چومی برت. اب یہاں پر بہت خوبصورت سٹائل ہے, کاہے اور کوہے. کاہ کہتے ہیں تنکے کو, چھوٹا سا تنکا ہوتا ہے اس کو کاہ, اور کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو. تو آب کاہرا زہاموں می برت, پانی ایک تنکے کو جنگل سے بہا لے جاتا ہے, پانی ایک تنکے کو جنگل سے بہا لے جاتا ہے. آپ کوہرا عجب چومی برت, تعجب ہے پانی ایک پہاڑ کو کس طرح لے جا رہا ہے. خرگوش سے مراد ایک پانی کا کام تو تنکے کو لے کے جانا ہے, پہاڑ کو تو نہیں لے کے جانا ہے. لیکن یہاں دیکھو خرگوش کیا کر رہا ہے, پہاڑ کو لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ, اپنی لیڈرشپ میں لے کے جا رہا ہے. دام مکرے او کمندے شیر بود, طرف خرگوشے کے شیر را ربود. اس کے مکر کا, اس کے فریب کا جو دام ہے, جو جال ہے, وہ شیر کا پھندا بن رہا ہے. اب شیر کے لیے پھندا بن رہا ہے. فریب ہے خرگوش کا, دھوکہ دہی ہے خرگوش کی, لیکن اس کی پلاننگ سے اب کیا ہو رہا ہے, شیر کے لیے پھندا بن رہا ہے. طرف خرگوش ہے کہ شیر را ربود, عجیب خرگوش تھا کہ جس نے شیر کو بھی اچک لیا, شیر کو تک نہیں چھوڑا اس نے, اپنے دماغ کا استعمال کر کے. موسیے فرعون را تا رود نیل, می کشد با لشکرو جمع ثقیل. ایک موسیٰ تھے, کسی دور میں ایک موسیٰ تھے جنہوں نے فرعون کو دریائے نیل کی طرف لے گئے تھے. موسیٰ تھے جو فرعون کو دریائے نیل کی طرف لے گئے تھے. می کشد با لشکرو جمع ثقیل, اور لشکر اور بھاری مجمع کے ساتھ لے جا رہے تھے. ایک وہ وقت بھی تھا جو سامنے سامنے موسیٰ چلے جا رہے تھے, پیچھے فرعون اور ان کا بھاری لشکر موسیٰ کے تعاقب میں آ رہا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا فرعون کو اور اس کے لشکر کو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے.
تو وہی حال یہاں شیر کا بھی ہے. شیر بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے, شیر کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پشے نمرود را بانیم پر می شگافت می روت تا مغز سر. اور ادھر دیکھیے آپ, مچھر آدھے پر کے ساتھ نمرود کو شگاف دے دیتا ہے. نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا, اس کی جو کیفیت ہوئی, آخری دور اس کا جو گزرا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معمولی مچھر کے پر سے ہلاک کیا. مچھر اس کی ناک میں چلا گیا اور اس کا پر جا کے اس کے دماغ میں بیٹھ کر مسائل پیدا کر دیا. سر کے بھیجے تک چلا گیا, تا مغز سر, سر کے مغز تک چلا گیا, اور اسی سے اس کی موت ہوئی. ایک معمولی مچھر کے پر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا. تو جب کسی کی موت آتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے, چھوٹی چیز بھی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. حال آن کو قول دشمن را شنود, بین جزائے آن کے شد یار حسود. یہ ہے اس کی حالت, یہ ہوتی ہے اس شخص کی حالت جس نے دشمن کی بات سنی ہو. کچھ لوگ لالچ کے مارے, کچھ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے, اپنی نادانی کی وجہ سے بعض وقت اپنے دشمنوں کے مشوروں پر عمل کر لیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان کا یہی حال ہوتا ہے. حال آن کو قول دشمن را شنود, جو دشمن کے قول کو سنتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. بی جزائے آن کے شد یار حسود, دیکھو اس کی جزا, اس کی سزا, اس کا بدلہ, جو دشمن کا دوست بن جاتا ہے. دشمن کا دوست کبھی نہیں بننا. دشمن تو دشمن ہوتا ہے, وہ دوستی بھی کرتا ہے تو اس دوستی کے پیچھے دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے. حال فرعون کے ہمارا شنود, حال نمرود کے شیطارا ستود. یہی حال اس فرعون کا ہے جس نے حامان کی بات سنی. فرعون کا ایک سپہ سالار تھا, اس کا خاص آدمی تھا جس کے مشورے پر فرعون فیصلے کیا کرتا تھا. تو فرعون نے حامان کی بات سنی اور برباد ہو گیا. اور یہی حال اس نمرود کا بھی ہوا جس نے شیطان کی بات مانی, شیطان کی تعریف کی اور برباد ہو گیا. تو تم اپنے دشمن کو پہچانو اور دشمن کی بات کسی قیمت پر مت سنو. اگر وہ بھلائی کی کہتا ہوا بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ سننے کے لائق نہیں ہوتی. وہ بھلائی میں بھی اپنی چال چلتا ہے اور اپنی دشمنی کرتا ہے. دشمن ارچے دوستانہ گویدت, دام داں گرچے سے دانا گویدت. دشمن اگرچہ کہ آپ سے دوستانہ بات کرے, اگرچہ کہ وہ آپ سے دوستانہ ہمدردی پر مبنی بات کرے, اس کو جال سمجھا کرو, اس کو جال سمجھا کرو. اگرچہ کہ وہ تجھ سے دانا کہے, اگر دانا بھی کہے تو اس کو جال سمجھو. دانا کہے تو دام سمجھو اس کو. مطلب ان کی کوئی بات بھلے ہی آپ کے ظاہری فائدے کی ہوگی, آپ کے لیے فائدہ مند کبھی نہیں ہوگی. دشمن بولتے اسی کو ہیں. اور یہی حال شیطان کا بھی. اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں شیطان کا ذکر کرتے ہوئے انسانوں کو یہی وجہ سے خبردار کیا ہے, ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو. اگر وہ بظاہر بھلائی کی بات بھی کرتا ہوا نظر آئے تب بھی وہ تمہارے لیے بھلا نہیں ہے. جس نے بھی زندگی میں دشمن کے مشورے پر عمل کیا اس کو نقصان ہی ہوا. گر ترا خندے دہد آن زہرداں, گر بتو لطفے کند آن خہرداں. اگر وہ تجھے شکر دے, اگر دشمن تجھے کھانے کے لیے شکر دے تو اس کو زہر سمجھو. گر ترا خندے, خند کہتے ہیں میٹھے کو, اگر وہ میٹھا دے تو اس کو میٹھا مت سمجھو, اس کو زہر سمجھو. گر بتو لطفے کنت, اگر وہ تمہارے ساتھ مہربانی کرے, لطف کرے, قہرداں, اس کو قہر سمجھو. کبھی دشمن تمہارے ساتھ بھلائی کبھی نہیں کر سکتا. چوں خزا آید نبینی غیر پوست, دشمن آرا باس نشنانی سے دوست. جب کسی کی موت آ جاتی ہے, جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان جو ہے کسی چیز میں چھلکے کے سوا کچھ نہیں دیکھتا.
مطلب ظاہر دیکھتا ہے، مغز نظر نہیں آتا اس کو. جو چیز اس کو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. تو دشمن بھی اگر دوستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دوستی ہی کر رہا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے. تو دراصل یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کی بربادی کا وقت آیا ہے، اسی لیے اس کو ایسا لگ رہا ہے. دشمنارا باز نشنانی ز دوست، دشمنوں اور دوستوں میں امتیاز کرنے، فرق کرنے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اس کی. جب انسان برباد ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس دوستوں اور دشمنوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ دشمن کو بھی دوست سمجھنے لگتا ہے، دشمن کی باتوں کو بھی اپنے لیے بھلے کی باتیں سمجھنے لگتا ہے، میرے فائدے کی بات سمجھنے لگتا ہے. چوں چنی شد ابتحال آغاز کن، نالو تسبیح و روزہ ساز کن. جب ایسا ہو تو گڑ گڑانا شروع کرو. جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ تمہارے پاس دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کی صلاحیت ختم ہو جائے، تم کو اچھے اور برے کی پہچان نہ ہو سکے، اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو تم کو اولین فرصت میں رونا اور گڑ گڑانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. نالو تسبیح ہو روزہ ساز کن، رو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، روزے رکھو، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ صلاحیت پھر سے پیدا کرے جس کے ذریعے تم دوست اور دشمن میں تمیز کر سکو. نالا میں کن قیت علام الغیوب، زیر سنگے مکر بد مارا مکوب. رو، نالا کرو، اللہ کے حضور گریہ زاری کرو کہ اے خدا تو غیب جاننے والا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو ظاہر بین ہیں، ظاہر دیکھنے والے ہیں، باطن کا ہم کو پتہ نہیں ہے، تو غیب جاننے والا ہے. زیر سنگے مکر بد، ہمیں برے فریب کے پتھر کے نیچے مت کچل. زیر سنگے مکر بد مارا مکوب، ہم کو مت کچل. مکوب بنا ہے کوفتن، کوفتن کہتے ہیں کوٹنا، کچلنا. کسی بھی چیز کو جب کوٹتے اور کچلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فارسی میں کوفتن. اسی سے بنا ہے ہمارے پاس لفظ کوفتہ، کچلی ہوئی چیز، کچھ گوشت کو کچل دینے کے بعد جو بناتے ہیں اس کا نام ہے کوفتہ. یہ فارسی لفظ سے بنا ہے. کوفتن کہتے ہیں کوٹنا. تو زیر سنگے مکر بد، برے مکر کے پتھر کے نیچے ہم کو مت کچل. یا کریم العفو ستار العیوب، انتقام از ما مکش اندر ذنوب. اے معافی کے داتا، اے معاف کرنے والے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے خدا، انتقام از ما مکش اندر ذنوب، ہمارے ساتھ ہمارے گناہوں کا بدلہ نہ لے. ہم غلطی کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن اس طرح سے ہماری دوست اور دشمن کی جو صلاحیت ہے پہچاننے کی، اس کو چھین کر ہم سے ہمارے گناہوں کا بدلہ نہ لے، ورنہ ہم تو برباد ہو جائیں گے. جس آدمی میں اپنے اور پرائے کی تمیز ختم ہو جائے وہ تو برباد ہو جاتا ہے. آنچ در کونست زشیا ہرچ ہست، وانما جارا بہر حالت کے ہست. جو کچھ دنیا میں موجود ہے، موجودات جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں، اس میں سے دل اس حالت میں ظاہر کرے جس پر وہ ہے. یعنی انسان کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ جو چیز دنیا میں جس حالت میں ہے وہ آپ کو اسی طرح دکھائی دے. یہ صلاحیت ہونا، اچھا اچھے کی طرح دکھنا، برا برے کی طرح دکھنا، تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. اسی لیے اکثر صوفیاء کرام ایک دعا کرتے ہیں، میں بھی اکثر آپ دیکھیں گے وہ کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہم کو حق دکھا تاکہ ہم اس کی اتباع کر سکیں، اور باطل کو باطل کی طرح دکھا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. تو اگر حق کو باطل کی طرح نظر آئے گا تو آپ حق کے راستے پر نہیں جائیں گے، اگر باطل حق کی طرح نظر آئے گا تو آپ اس کے راستے پر چلے جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ حق دکھائی دینا اور باطل دکھائی دینا، اچھا نظر آنا، برا نظر آنا. تو تاکہ آپ جب اچھا نظر آئے تو آپ اس کی اتباع کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کر سکتے ہیں، اس کے راستے پر چل سکتے ہیں. اگر برا نظر آئے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اگر ایسا اور ویسا ہو جائے کراس، تو آپ کی تو بربادی ہو جائے گی. گر سگی کر دیم اے شیر آفری، شیر را
مگمار برما زی کمی، اے شیر کو پیدا کرنے والے، اگرچہ کہ ہم نے کتے کی طرح کی حرکتیں کی ہیں، گر سگی کردیم، سگی کہتے ہیں سگ سے بنا، سگی مطلب کتا پن، ہم نے اگر کتا پن کیا ہے، گر سگی کردیم، اے شیر آفرین، اے شیر کو پیدا کرنے والے، شیر را مگمار برما زی کمی، اس گھات کی جگہ سے شیر کو ہم پر مسلط مت کر، شیر دشمن، ہمارے اوپر کسی اس طرح کے دشمن کو مقرر مت کر، مسلط مت کر، غلطی ہم نے کی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے کتا پن کیا ہے اپنی زندگی میں، لیکن شیر کو تو نے پیدا کیا ہے، لیکن شیر کو پیدا کرنے والے اس شیر کو ہم پر مسلط مت کر، ہم کو اپنی رحمت میں رکھ، اپنی نگرانی میں رکھ، ہم دوست سمجھ کر شیر کے پاس چلے جائیں گے، وہ ہم پر جھپٹ پڑے گا، ہماری جان لے لے گا۔ آب خوشرا صورت آتش مدہ، اندر آتش صورت آبی منہ، اچھے پانی کو آگ کی صورت میں نمایاں نہ کرو۔ پانی جب اچھا ہوتا ہے تو اچھے پانی کی طرح ہی ہونا چاہیے، لیکن آگ کی صورت میں نمایاں مت کر۔ اندر آتی صورت آبی منہ، اور آگ میں پانی کی صورت نہ رکھ، آگ کو آگ کی طرح دکھا، پانی کو پانی کی طرح دکھا۔ اگر آگ پانی کی طرح نظر آئے گی، پانی آگ کی طرح نظر آئے گا تو ادھر کا ادھر ہو جائے گا، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس شراب قہر چوں مستی دہی، نیس تھارا صورت ہستی دہی، تیرے غصے کی شراب سے تو مست کر دیتا ہے، جس طرح سے تو مست کر دیتا ہے اپنے قہر کی شراب سے ایسی چیزوں کو جو معدوم ہیں، موجود نہیں ہیں، اور موجود کی شکل دے دیتا ہے۔ جب تو اپنے قہر کی شراب پلاتا ہے تو مست کر دیتا ہے، مطلب تیرا غصہ جب کسی کے اوپر وارد ہوتا ہے تو وہ اتنا مست ہو جاتا ہے کہ معدوم چیزیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ چیزیں بھی اس کو ایگزسٹ کرنے والی نظر آتی ہیں۔ ابھی بھی سمجھ میں آیا نہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ جب کسی کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اپنی دنیا میں اتنا مست ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غصے کی آگ سے اس کو اتنا مست، شراب سے اتنا مست کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ وہ معدوم چیزوں کو بھی موجود کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، جو حقیقت میں ہے نہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ چیست مستی بند چشم از دید چشم، تا نمایت سنگ گوہر پشم یشم۔ یہ مستی ہے کیا چیز؟ کیا چیز ہے مستی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ وہ مستی کیا چیز ہے؟ وہ مستی یہ ہے بند چشم از دید چشم، آنکھ کا آنکھ کے دیکھنے سے بند ہونا، حقیقت کا نظر آنے سے بند ہونا۔ آنکھ ہے دیکھنے کے لیے لیکن دکھائی نہیں دے رہا، آنکھ کا بند ہو جانا آنکھ کے دیکھنے سے۔ تا نمایت، تا یہاں تک کہ نظر آئے، سنگ گوہر پشم یشم۔ اب جب آنکھ کے دیکھنے سے آنکھ بند ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، نگاہ ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کرتی، تو یہ ہوتا ہے کہ پتھر موتی نظر آتے ہیں اور اون جو ہے یشم نظر آتا ہے۔ یشم جانتے ہیں آپ؟ اس کو عربی میں یشب کہتے ہیں، فارسی میں یشم۔ اور ایک پتھر ہوتا ہے ہرے رنگ کا، بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں غالباً جیڈ کہتے ہیں، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو یہ جب صلاحیت ختم ہو جاتی ہے نا تو معمولی پتھر گوہر دکھائی دیتا ہے اور ایک معمولی چیز جیڈ دکھائی دیتی ہے۔ اون جو ہوتا ہے نا، اون، وول جیڈ دکھائی دیتی ہے، اور پتھر گوہر دکھائی دیتا ہے، موتی دکھائی دیتا ہے۔ مطلب کہنے کا ایک مثال دے رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معمولی چیز قیمتی دکھائی دیتی ہے، قیمتی چیز معمولی دکھائی دیتی ہے۔
اچھا آدمی برا نظر آتا ہے، برا آدمی اچھا نظر آتا ہے. یہ ہوتی ہے آنکھ کا مند ہونا، یہ مستی ہوتی ہے اللہ کے قہر کی مستی، قہر کے شراب کی مستی. اللہ تعالیٰ جب غصہ کرتا ہے تو اللہ کا غصہ جب کسی پر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ہی ختم کر لیتا ہے، اچھے اور برے کی پہچان کی صلاحیت. یہ ہوتا ہے چیست مستی، بند چشم از دید چشم، تا نمایت سنگ گوہر پشم یشم. چیست مستی، مستی کیا چیز ہے؟ حس ہا مبدل شدن، چوب گز اندر نظر سندل شدن. مستی کیا چیز ہے؟ حصوں کا بدل جانا. حص انسان کی جو ہوتی نا، حص سینسز چینج ہو جاتے ہیں. ایک معمولی جھاؤ کی لکڑی ہوتی ہے جس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، وہ انسان کی نظر میں سندل کی لکڑی بن جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ صلاحیت سے محروم ہونے کے بعد ایسے تھرڈ کلاس لوگوں کے معتقد مرید بن جاتے ہیں. ایسے ہے نا. جب اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ختم کر دیتا ہے، اچھے اور برے کی پہچان کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، انسان برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اچھوں کی صحبت میں ہوں، اور اچھے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ صلاحیت نہیں ہے، ختم کر دی گئی ہے. تو اب یہ جو شیر کا واقعہ ہے یہ بیان کرتے ہوئے شیر کی جو غلطی تھی اس کو بتا رہے ہیں. شیر نے اس خرگوش کی باتوں پر یقین کر کے جو غلطی کی، کتنی بڑی غلطی کی. اس نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، اس کو جال میں پھانسنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اس نے اس کو سمجھا نہیں. اب اس کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب